علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، ایمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام تر تعلیمات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اور اس کے مقابل کفر، جن باتوں کا ماننا ضروری ہے ان میں سے یا تو سارے ہی کا انکار کر دینا یا بعض باتوں کا انکار کر دینا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہی انکار کر دینا، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ ماننا، یا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا انکار، یا اس کی کتابوں کا انکار، یا اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا انکار، یا پھر تقدیر کو تسلیم نہ کرنا، یا موت کے بعد اٹھائے جانے کی جو حقیقت ہے اس پر ایمان نہ لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قطعی احکامات ہیں، قطعی طور پر جو ثابت ہیں، ان کو تسلیم نہ کرنا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے ان کو نہ ماننا۔ الغرض ان میں سے اگر کوئی ایک بات بھی نہ مانے تو وہ آدمی کافر کہلائے گا۔ ایمان اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور چونکہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں اسی لیے ان کا آپس میں ہمیشہ ٹکراؤ رہے گا۔ جہاں ایمان کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ کفر، اہل کفر اور باطل رہیں گے، وہاں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہمیشہ رہے گا۔ کفر اور اہل کفر یہ اپنے ساتھ کبھی بھی حق کو اور اہل حق کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ
اہل کفر کی، باطل کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ حق کو نقصان پہنچائے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ اس زمانے میں دنیا بھر پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، جگہ جگہ پر ہم کو یہ نظر آئے گا کہ کفار مسلمانوں کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو پریشان کرنے میں ہر وہ طریقہ اپنا رہے ہیں جس کو اپنایا جا سکتا ہے، چاہے وہ دوسرے ملک کا ہو یا ہمارے ملک کا۔ اور یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ، ان کی لڑائی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جس وقت اس دنیا کو اللہ نے پیدا کیا، اس سے پہلے سے ہی جب آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا تھا، اس وقت شیطان بھی موجود تھا، اور ابلیس کو آدم علیہ السلام سے دشمنی، ٹکراؤ، جس کے نتیجے میں اس نے چال تدبیر اختیار کر کے آدم علیہ السلام کو اس پھل کے کھانے پر آمادہ کر دیا اور جنت سے نکلوا کر دنیا میں بھیجوایا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے، یہ جو حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے، اگر حالات ایسے نظر آئیں اور ایسا محسوس ہونے لگے کہ اب حق ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا اور باطل غالب آتا ہوا نظر آئے اور ہر طرف باطل کی آواز، اس کے چرچے ہونے لگے، تو اہل حق کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ہم ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو غالب کیا، اگرچہ کہ بظاہر حق کمزور نظر آتا ہے اور باطل طاقتور دکھائی دیتا ہے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے باطل قوی دکھے گا، لیکن باطل کا انجام ہر زمانے میں مٹ جانا، زیر ہو جانا، فنا ہو جانا، اور حق کا نتیجہ اور انجام غالب آنا اور سرخ روئی پانا، کامیابی سے ہمکنار ہونا اور عزت کی بلند چوٹیوں تک پہنچنا، اگرچہ کہ اب حالات کی رو میں حق کمزور نظر آئے۔ اس لیے ان حالات سے مسلمانوں کو، اہل حق کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب حق کی آواز کو لے کر کے اپنے قوم میں کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے ان کی مخالفت کرنے والے گھر کے اندر ان کے باپ، پھر اس کے بعد ان کا محلہ، ان کی قوم، ان کے ساتھ رہنے والے بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اور ان کے باپ تو بتوں کو تراش کر کے بنانے والے، اور پھر ان ساروں نے مل کر کے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف میں آگ جلا کر کے اس کے اندر پھینکنے کا منصوبہ بنایا، ان کو اس میں ڈال بھی دیا، لیکن اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ تو حق کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مٹ جائے اور ختم ہو جائے، بلکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ہے، اونچا ہوتا ہے، جتنا دباؤ گے اتنا زیادہ اونچا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون، اس کا سارا لشکر ان کو ختم کرنے کے لیے پیچھے سے دوڑے آ رہا ہے، لیکن اللہ پاک نے جو ایک چھوٹی سی کمزور سی جماعت تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کے پاس مقابلے کے لیے
ظاہری اسباب بھی ٹھیک طریقے سے نہیں تھے۔ اللہ پاک نے دریا کے اندر سے راستہ ان کے لیے نکالا، اور پھر جو لشکر جس کو اپنی بادشاہت پر ناز تھا، جو اپنے آپ کو لوگوں کا خدا مانتا تھا، اور ساری فوج بھی ہتھیار سے لیس پوری تیاری کے ساتھ میں مقابلے کے لیے جو آئی تھی، لیکن باطل پر ہونے کی وجہ سے اللہ نے نیست و نابود کر دیا، اور حق کی جو کمزور جماعت بظاہر نظر آ رہی تھی، پار کر کے اللہ نے ان کو سلامتی کے ساتھ دوسرے کنارے پہنچا دیا اور کامیاب کر دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ جو ہلاک ہوئے، جو باطل ختم ہوا، تو ان کے جو کچھ محلات، بادشاہی، وہ سب کچھ جو تھی وہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ اسی لیے ظاہری حالات سے مسلمان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کی زندگی کے نبوت کے ملنے کے بعد دو دور ہے، ایک دور تو مکی دور اور ایک مدنی دور۔ مکی دور کے اندر مسلمان کمزور تھے، اور وہاں پر جو مشرکین مکہ تھے، جو اہل باطل تھے، وہ لوگ بظاہر طاقتور تھے۔ اسی لیے اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب مشکلات کے اندر دیکھا، تکلیفوں کے اندر کراہتے ہوئے دیکھا، اور پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے دیکھا، ظلم کو سہتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے مکی دور کے اندر صحابہ کو صبر کی تلقین فرمائی۔ پورے 13 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے صبر کی تلقین کرتے رہے، اس لیے کہ اس وقت میں اہل حق ابھی تھوڑے تھے، کمزور تھے بظاہر۔ اسی لیے جتنے دنیا کے اندر ممالک ہے، بعض ممالک مسلمان ممالک، بعض ممالک جس کے اندر مسلمان کمزور ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ جن ممالک کے اندر مسلمان کم ہے اور کفار کا غلبہ ہے، ان کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مکی دور ہے، ان کے لیے وہ نمونہ ہے، اور جہاں پر مسلمان حکومت ہے، ان کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، ان کی زندگی ان کے لیے نمونہ ہے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سامنے رکھنی چاہیے کہ وہاں پر مصائب کے آنے کے باوجود، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، کتنے مصائب ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، استقامت کے ساتھ میں اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے جمے رہے۔ ہمارے ملک کے مسلمانوں کو بھی اس پر استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے، ڈر کر کے اپنے مذہب کو تبدیل کرنا، اپنے عقائد کو بدل لینا اور باطل سے مرعوب ہو جانا، یہ مسلمان کی شان ہے ہی نہیں۔ صحابہ اکرام کتنے ہی سارے مکہ مکرمہ کے اندر جو اسلام لا کر کے مشرکین مکہ کے مصائب، ان کی طرف سے آنے والے ظلم و زیادتی کو جھیلتے رہے، لیکن ان سب کے باوجود ایمان پر ان کے قدم ثابت قدم رہے، اور اس کے آگے پیچھے وہ کبھی نہیں ہوئے۔ اس طریقے کا ایمان ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور یاد رکھیے، حق جماعت کے مقابلے میں جتنے باطل قومیں ہوں گی، وہ حق کو مٹانے کے لیے سب ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں کے بعض کے دوست ہیں، بعض کے ہمدرد ہیں، مقصد کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے کے معاون بن جاتے ہیں۔ اگرچہ کہ
ان کے درمیان میں خود اختلافات ہوں، اور جتنے مذاہب اسلام کے مقابلے میں آج دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں، اگر ان دوسرے مذاہب کے درمیان میں موازنہ کیا جائے تو ان کے طور طریقے الگ الگ، ان کی رنگ و نسل، ان کی اخلاق، ان کی تہذیب، ان کی پسند، ان کی خواہش، ان کی چاہتیں سب الگ الگ ہیں، لیکن ایک چیز ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ہے اسلام دشمنی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپس کے اختلافات کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے آپس میں پائی جانے والی رنجشوں کو پیچھے ڈال دیا، اور اہل حق مسلمانوں کو اور اسلام کو روئے زمین سے مٹانے کے لیے سارے کے سارے مل کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، کیونکہ یہ ایک چیز ایسی ہے جو سب کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ ہے اسلام دشمن۔ یہ چیز ہمارے لیے تعجب کی بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے درمیان میں بھی اختلافات ہیں، لیکن جب باطل ایک ہو گیا تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط راستے پر ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس طرح کہہ کر کے اختلافات کرنے کے نتیجے کے اندر حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ موقع تو مسلمانوں کو، ہمارے پاس بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم سب ایک ہو سکتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدمی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، چونکہ ہر فرقے والا اس کلمے کو مانتا ہے، چنانچہ اس کلمے کی بنیاد پر سارے مسلمان یکجا ہو سکتے ہیں، لیکن ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہی چیز ہے جو باطل کو ہم پر اعتراضات کرنے، حملہ کرنے، ہم کو نیست و نابود کرنے کا موقع دے رہی ہے، اور پھر یہی چیز مسلمانوں کو کھوکھلا بھی کر رہی ہے۔ ان کے اندر جو پہلے جان ہوا کرتی تھی، ان کے اندر ان کا جو رعب اور دبدبا غیر مسلموں کے اوپر پڑتا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، محض آپسی اختلافات کی وجہ سے۔ اور باطل بھی یہی چاہتا ہے کہ مسلمان ایک جگہ کبھی جمع نہ ہوں، اگر یہ ایک متحد ہو گئے، ان کے اندر اتحاد پیدا ہو گیا، تو پھر ہمارا جم کر کے رہنا، ہمارا ٹکنا مشکل ہو جائے گا، یہ ہم کو نیست و نابود کریں گے، ہماری ہستی کو مٹا دیں گے۔ اسی لیے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ کبھی مل کر کے نہ رہے، ان کے درمیان اختلافات بڑھتے رہیں، یہ گروہوں کے اندر، جماعتوں کے اندر بٹے ہوئے رہیں، کبھی ان کے اندر اتحاد پیدا نہ ہو، اور یہ کبھی ایک صف کے اندر آ کر کے کھڑے نہ ہوں۔ یہ تو پورے عالم کی بات، اور ہمارے ملک کے اندر الگ الگ طریقوں سے، کبھی ہماری شریعت کے اندر دخل اندازی، اور جو ہمارے شاعر اسلام ہیں، کبھی مسجدوں کو اور کبھی عیدگاہوں کو نشانہ، اور پھر مساجد کو منہدم کرنا، مدارس کو تالا لگانا، اور پھر مدارس سے متعلق مختلف قسم کے قوانین پاس کرنا، اور کبھی ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی بات، کبھی سول کوڈ کے نافذ کرنے کی بات، مختلف طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی بات اس ملک کے اندر جو چل رہی ہے، وہ اسی لیے کیونکہ ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو اور اس زمین سے اسلام کو مٹا دیا جائے۔ اسی لیے یہ آواز بھی لگائی جا رہی ہے، گھر واپسی، اپنے مذہب کو چھوڑو اور واپس ہندو دھرم کے اندر آ جاؤ۔ اور پھر نوجوانوں کی موب لنچنگ، لڑکیوں کو اغوا کر لینا، اور اس کے اوپر سے صرف یہ سیاسی میدان میں نہیں، بلکہ جو ان کے مذہبی رہنما ہیں اور ان کے جو قائدین ہیں، ان کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جو تقریریں ہو رہی ہیں، زہر اگلنے والی اور اس مذہب کے لوگوں کو بھڑکانے والی، اور ان کے دلوں کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کا بیج بونے والی تقاریر، یہ ساری چیزیں ہمارے ملک کے اندر چل رہی ہیں۔
ان سب حالات سے مسلمان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ باطل کا انجام، اور باطل جب خوب سر چڑھ کر کے بولنے لگے اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگے، چلانے لگے اور اپنی خوب طاقت استعمال کر جائے، تو پھر اس کے زوال کا وقت آ جاتا ہے، اس کے مٹنے کا زمانہ قریب آ جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ صبر سے کام لے، استقامت سے کام لے اور تقوی اپنی زندگی کے اندر پیدا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جس وقت مشرکین مکہ اور عرب کے سارے قبائل اور پھر مدینہ منورہ کے اندر جو یہود کے 3 قبائل رہتے تھے، وہ سارے کے سارے مل کر کے سارا کا سارا باطل ایک طرف اور مسلمان جو مدینے کے اندر رہ گئے تھے وہ ایک طرف۔ اسی طریقے پر آج بھی ہو رہا ہے، کیا یہود، کیا عیسائی، کیا ہندو، ہر ایک کا یہی مقصد ہے کہ دنیا سے اسلام کو مٹا دیا جائے اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے اسلام کو دہشت گردی کا مذہب ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اور کئی ایک نیٹ ورک کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کو دہشت گرد بتلایا جا رہا ہے۔ اسلاموفوبیا کا نام ان کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے، اور پھر مسلمانوں کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے اور یہ دنیا کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، کئی ایک موویز ایسے بنائے جا رہے ہیں، فلم ایسے بنائے جا رہے ہیں جس کے اندر دہشت گرد مسلمان کو بتایا جا رہا ہے۔ ابھی جو نئی نسل ہے ان کی برین واشنگ، ان کے ذہنوں کے اندر بھی بچپن ہی سے یہ چیز کہ مسلمانوں کی تہذیب وہ پرانی تہذیب ہے، یہ زمانہ اس تہذیب کے اس پر چلنے کا، اس کو فالو کرنے کا نہیں ہے، یہ نیا زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے، اس میں وہ تہذیب پر چلنا چاہیے جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر چل رہی ہے، ویسٹرن کلچر کو اپنے اندر لانا چاہیے۔ یہ سب حالات ہیں جو دنیا کے اندر چل رہے ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، ان کو ان کے ایمان سے ڈگمگ اور متزلزل کر دینے کے لیے، ان کے ایمان میں کمزوری پیدا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اور یہ ساری چال، یہ تدبیریں اور یہ سازشیں مسلمانوں کے خلاف میں سارے عالم کے اندر چل رہی ہے۔ ایسے حالات کے اندر مسلمان کو صبر سے کام لینا چاہیے، جلد بازی کے اندر اور جوش و جذبے کے اندر آ کر کے کوئی تدبیر اختیار کرے بغیر، کوئی منصوبہ بنائے بغیر میں اگر قدم اٹھائیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہوتے آ رہا ہے۔ نشانے پر آپ ہوں گے، ہمارے نوجوان ہوں گے، گرفتار کیا جائے گا، جیلوں کے اندر ٹھوس دیا جائے گا۔ صبر و استقامت کے ساتھ کام لینے کا زمانہ ہے۔ اپنی زندگی کے اندر تقوی یہی چیز اصل ہے جو مسلمانوں کو آج بچا سکتی ہے۔ قرآن کریم نے فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر سچے مومن بن جاؤ گے بلندیاں تمہاری قدم میں ہوں گی۔ اسی لیے مسلمان کو آج سچا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ سب کچھ اپنی زندگی کے اندر لینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان سارے احکامات پر سارے ہی مسلمانوں کو جمنا اور ثابت قدم ہونا ہوگا، تب ہی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوگی اور اللہ کی نظر، خصوصی نظر اور رحمتیں مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی، ان کے جان کی، ان کی جائیدادوں کی اور ہر مسلمان کی ہر چیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔